تم نہیں جانتے مائیں چلی جاتی ہیں تو بیڑے خالی ہو جاتے ہیں، مائیں چلی جاتی ہیں ہزاروں ترقیاں چھوٹی لگتی ہیں، عید کا دن آتا ہے 1000 ملیں گے یار تجھے عید مبارک ہو، تجھے عید مبارک ہو، لیکن اگر بنگلہ ہو، کروڑوں کی گاڑیاں ہوں اور گھر میں ماتھا چوم کے عید کی مبارکباد دینے والی ماں نہ ہو، ہزاروں عیدیں پھیکی لگتی ہیں۔ اللہ نے ماں دی ہے نہ تو عزت کر لو، ماں دی ہے تو قدر کر لو۔ قسم خدا کی جب مائیں چلی جاتی ہیں تو دوپٹے سے آنسو پوچھنے والے نہیں ملتے، کوئی گود میں سر رکھ کے بیٹے کو تسلی دینے والا نہیں ملتا، کوئی سینے سے لگا کے کلیجہ ٹھنڈا کرنے والا نہیں ملتا۔ 1000 ملتے ہیں ہمیں، لوگ 500 روپے دے کے کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کرنا، پیر صاحب کو پیسے دے کے کہتے ہیں حضور دعا کرنا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو پیسے لے کے دعا کرتے ہیں، لیکن ماں باپ وہ ہیں جو بنا کسی لالچ کے دعائیں دیتے ہیں، بنا کسی مطلب کے دعائیں دیتے ہیں۔ اگر وہ بستر پہ کروٹ بھی بدلتے ہیں نا تو وہ کبھی یہ نہیں کہتے اللہ میری کمر کا درد ٹھیک کر دے، بیٹا پردیس میں ہونا، کہتے ہیں اللہ میں تو ٹھیک ہوں، میرا لال جہاں بھی رہے اسے سلامت رکھنا۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا ایک طرف 70 اولیاء بیٹھے ہوں، دوسری طرف ایک ماں بیٹھی ہو، اولیاء تیرے حق میں بد دعا کرتے ہوں اور ماں تیرے حق میں دعا کرتی ہو، اللہ 70 ولیوں کی ٹال دے گا لیکن ماں کی نہیں ٹالی جائے گی۔ ہو کہاں تم ابھی؟ آؤ ماں کے قدموں میں آ جاؤ، ماں کے قدموں میں آ جاؤ۔ تم جانتے ہو ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ باپ ایک گھنے درخت کی طرح ہے، جیسے گھنا درخت اپنے نیچے بیٹھنے والے پہ دھوپ نہیں گرنے دیتا، ایسی باپ اولاد کے لیے ایک درخت ہوتا ہے، ہر مصیبت اپنے سینے پہ لیتا کہ کبھی بیٹوں تک اولاد تک مصیبت نہیں آنے دیتا۔ یہ باپ ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اگر ساتھ دیں تو میں بتا دوں، تھکے تو نہیں ورنہ سلام پڑھ لیا جائے۔ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ جو لوگ کھڑے ہو کے ذکر سن رہے نا، گھر جانا میرے بھائی تو ماں کے قدم چومنا، کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا، سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی، میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی ہے۔ جا کے ماں کے قدم ضرور چومنا اور سنیں میری بات، ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ آخری بات کرنا، اللہ سلامت رکھے۔ اور میں نے حضور کی امی کا تذکرہ چھیڑا ہے تاکہ اللہ مرحومہ کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ ہاں اگر میری ماں کی کوئی تعریف کرے تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بتا اگر سیدہ آمینہ کی باتیں کریں تو پھر مدینے والے کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، ابھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو ماں کیا ہوتی ہے؟ حضور کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ، ٹھیک ہے جی، کون سے چچا؟ سارے بولے ہیں امیر حمزہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ شکار سے واپس آئے نا تو جلدی سے ہاتھ دھو کے بھوک لگی تھی، کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ خادمہ نے دسترخوان بچھایا اور کھانا لے کر کے پیالی میں رکھ کے آئی نا، سنیں ذرا توجہ کریں، جب لے کر کے آئی ایک بات ادھر سے ادھر نہیں ہو جائے ورنہ پورا سبق ختم ہو جائے گا۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ میں بھی اس چیز کا عاشق نہیں ہوں کہ بندہ نعرہ لگائے، میں چاہتا ہوں کہ بات سن کے جائے تاکہ سبق یاد رہ جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس سنیں، جب خادمہ کنیز نے لا کے کھانا دیا اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ حضور کے چچا کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں ہے آج معاذ اللہ محمد کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے۔ کہ میں بھی حرم کے آگے سے آ رہی تھی، میں نے اسے کعبے کی دیوار سے لگ کے روتا ہوا دیکھا ہے۔ اتنا سنا نہ تو چچا کو جلال آ گیا اور اس نے کہا خادمہ نے کہ میں نے انہیں حرم میں دیوار سے لگ کے روتے ہوئے دیکھا، کاش اگر عبداللہ زندہ ہوتے نا تو آج تنہا حرم میں بیٹھ کے محمد آنسو نہ بہاتے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا امیر حمزہ نے کانا چھوڑ دیا، فوراً اپنی تلوار اٹھائی ہے، لوگوں سے ابو جہل کا پتہ پوچھا کہ کہاں ملے گا، کسی نے کہا فلاں جگہ اپنے یاروں کے ساتھ گپے مار رہا ہے۔ گئے امیر حمزہ، جا کے تلوار کے دستے سے اس کے سر پہ اتنی زور سے مارا کہ خون بہنے لگا۔ اس کے بعد کہا لوگوں میرے بھتیجے کو دیکھا ہو تو بتاؤ، کسی نے کہا فلاں جگہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ آئے ہیں، حرم شریف میں تشریف لائے ہیں، کیا دیکھتے ہیں میرے حضور نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، آنکھ میں آنسو
آنسویں ہچکی بھر کے روتے جا رہے ہیں. میرے نبی نے کبھی اپنی شکایت، اپنے درد کی شکایت کسی غیر سے نہیں کی تھی. جب تکلیف ہوتی اپنے رب سے باتیں کرتے تھے، سجدے میں جا کر کے اپنے رب سے اپنی تکلیف بیان کر رہے ہیں. اتنے میں چچا آ جاتے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بھتیجے سر اٹھا لیجئے، بدلہ لے کے آ گیا ہوں. آقا کریم نے سر نہیں اٹھایا. پھر باپ نے دوسری مرتبہ کہا سر اٹھا لیجئے، بدلہ لے کے آ گیا ہوں. مصطفیٰ نے پھر سر نہیں اٹھایا. محققین و مفسرین لکھتے ہیں تیسری مرتبہ چچا نے کندھا پکڑ کے حضور کو اٹھایا. کہنے لگے بھتیجے راضی ہو جائیے، بدلہ لے کے آ گیا ہوں. اور یہ کہتے کہتے بازو پھیلایا گئے اور کہا میرے سینے سے لگ جا. مورخین نے لکھا ہے حضور نے چچا کے بازو جھٹک دیے اور تاریخ صاحب جملہ کہا تھا، کہا تھا چچا آج میرا کوئی چچا نہیں ہے. کہتے اگر میرے باپ عبداللہ ہوتے کسی میں ہمت نہ تھی میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا. اگر میرے باپ عبداللہ ہوتے کسی کی اوقات نہ تھی کوئی میری طرف ہاتھ اٹھا دیتا. اگر میری ماں بھی نہ ہوتی تو میں اکیلا بیٹھ کے نہ روتا بلکہ ماں کی گود ہوتی، محمد کا سر ہوتا. میں ایک جملہ کہتا ماں میرے غموں کو ختم کر ڈالتی.